بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب کا انٹرویو ہوتا ہے اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ گیم ہی ساری پلٹ گئی ہے اور جناب اب تو اسمبلیاں کسی صورت تحلیل ہی نہیں ہوں گی اور پی ڈی ایم کی طرف سے تو پھر بھنگڑے ڈالے گئے, خوشیاں منائی گئیں, مٹھائیاں تقسیم کی گئیں, لیکن پھر وہی ہمیشہ کی طرح رسگلے جلدی کھا لیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں ہوا کیا, پرویز الہی صاحب نے کیوں سارے بیانات دیے اور خاص طور پر انہوں نے وہ جو باتیں کی جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کی کہ جی وہاں سے پیغام آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بالکل اسمبلیاں تحلیل نہ کریں, اس طرح کے اشارے جو دیے وہ پوری سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اصل کہانی کیا ہے, ہمارے ذرائع اس بارے میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ پنڈی سے آپارا سے اصل میں جواب کیا ملا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ یعنی ایک اور ٹرن مارا ہے اور پھر عمران خان صاحب کی طرف چلے گئے ہیں. اب تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی اس کے لیے عمران خان نے کمیٹی بھی بنا دی ہے اور عمران خان جو کہیں گے وہی ہوگا, تو وہ خوشیاں پھر مان پڑ گئی ہیں. اور پی ڈی ایم کی طرف سے اب ہو رہا ہے اچھا دیکھتے ہیں, کبھی کہا جا رہا ہے کہ چودھری شجاعت سب کچھ کر دیں, کبھی پرویز الہی سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ اچھا زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کرتے ہیں, اچھا دیکھتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے, ابھی فی الحال ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف نہیں جاتے. پھر نون لیگ کا اجلاس الگ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم گورنر سے کہتے ہیں, گورنر تو اپنا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لے لے, وہ اپنی اب اس طرف بات بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ گیم کچھ اور ہو گئی ہے. وہ گیم کیا ہوئی ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا کہ جناب کو پتہ نہیں آرمی چیف اس میں کچھ انوالو ہوئے ہیں, تو حقیقت اصل میں کیا ہے. اگر آپ پرویز الہی صاحب کا پورا انٹرویو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں انہوں نے زیادہ ذکر کیا ہے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ کا کہ جی ان سے رابطہ ہوا, انہوں نے گلے شکوے کیے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ساتھ بیٹھ گئے اور میرے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے, میرے احسان بھول گئے اور اس طرح. پھر وہ پرویز الہی صاحب غصے میں آئے اور انہوں نے پھر کہا کہ جی یہ محسن کو نہیں بلانا چاہیے, احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے, یہ وہ باجوہ صاحب کے حوالے سے میں نے کہا بھی تھا عمران خان سے کہ بات نہیں کرنی. اور ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ معافی والی بات, آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, ابھی حال ہی میں بنائی ہم نے ویڈیو, اس میں ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کہ جناب وہ جو ثاقب نثار صاحب سے ملاقات ہوئی باجوہ صاحب کی, اس میں یہی تھا کہ وہ معافی تلافی اور یہ سب باتیں. اب حتیٰ کہ پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نے جب عمران خان کو کہا کہ باجوہ صاحب کے بارے میں بات نہ کریں تو عمران خان نے کہا ہاں بہت سے لوگ سفارش کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن دیکھیں اس کے باوجود عمران خان نے ہمارے بیٹھے ہوئے اس طرح بات کر دی, اب ہوئی تو پوری پارٹی ہماری پھر بولے گی باجوہ کے حق میں یہ سب کچھ. اب وہ جو پنڈی میں ملاقاتیں ہیں وہ آئی جی اہم شخصیت سے ملاقات, اہم شخصیت سے ملاقات, یہ ڈان میں بھی چھپا کہ جی 2 ہفتوں میں 2 ملاقاتیں مسلسل ہوئی ہیں, وہ بھی ہو رہی ہیں اور شہباز شریف بھی جا کر مل رہے ہیں, اس لیے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے. تو یہ سارا قصہ ہوتا رہا. اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی کچھ باقیات تو ہیں, وہ جو کہتے تھے روحانی رشتہ رہے گا, وہ انہوں نے سارا پالیٹکس میں گھسایا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے اب بھی پالیٹکس میں وہ پورا ایکٹیولی باتیں کر رہے ہیں, پیغامات بھیج رہے ہیں, فون کالز کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے, 2 سال تک تو وہ نہیں کر سکتے. وہ جن کو فیض حمید کا ایک فنکشن میں بیٹھنا, خاموش رہ کر بیٹھنا بڑا دکھ رہا تھا, اب وہ جنرل باجوہ صاحب کے ان فونز پر اور ایکٹیولی اس طرح پالیٹکس میں ٹانگیں اڑانے پر کیوں خاموش ہے. تو یہ بھی تو ذرا سوچیں نا وہ کیا چکر ہے, کیونکہ ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ کوئی پرویز الہی کو کچھ کر لیں گے, مینج کر لیں گے, فلاں ہو جائے گا. اور اب وہ ساری امیدیں پھر دھڑام سے ٹوٹ گئیں, ورنہ پھر یہ گورنر راج کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. اچھا اب پرویز الہی صاحب نے جو وہاں پر بات کی تھی, میں آپ کے سامنے بلکہ ان کے جملے رکھ دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کہے تھے, کیونکہ یہ آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام اس طرح سے نہیں لیا لیکن اشارہ کر کے کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے پیغامات سارے عمران خان تک پہنچا دیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں کیونکہ معاملات سنبھلیں گے نہیں, لہٰذا آپ خود بتائیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, معاملات کو کس طرح سنبھالا جائے گا. ہاں اور خاص بات انہوں نے کہا کہ جی پھر تو معاملہ چلا جائے گا ایمرجنسی کی طرف, یہ ہم نے بتا دیا ہے کہ پھر ایمرجنسی لگا دی جائے گی اور 1 سال تک پھر ایمرجنسی رہے گی. تو یہ یعنی بات پرویز الہی صاحب نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہی. تو یعنی کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا تمہیں الیکشن نہیں ملیں گے اور پھر 1 سال ایمرجنسی ہو جائے گی, اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا, اور وہ آ کر بیٹھ جائیں گے. اچھا اب یہ دیکھیے وہ حصہ میں نے نکال لیا ہے اور اس کا متن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. سوال پوچھا گیا کہ وہاں یعنی بریکٹ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہا گیا کہ اسمبلیاں ابھی نہ توڑیں اور سسٹم کو چلنے دیں. اس کے جواب میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہے اور مزید ہو جائے گا, وہ نہیں چاہ رہے کہ جو ہو رہا ہے اس طرح نہ ہو, وہ چاہ رہے ہیں کہ نظام چلے, یہ یعنی پنجاب اور وفاق کی حکومت اپنی مدت پوری کرے. اگر آپ بار بار کہیں گے تو پھر ان کے پاس ایک اور بھی ہے, یعنی ایک اور راستہ بھی ہے ان کے پاس, وہ 1 سال کے لیے معاشی ایمرجنسی لگا دیں.
ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض کیوں زیادتی کرائی, میں نہیں سمجھتا کہ فیض صاحب نے کارروائی کی ہے, لیکن کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں, انہیں کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے. اور پھر زنی کہ جی فیض نے بڑی زیادتی کی اور عمران خان کے کہنے پہ کی, اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر ہم نے باجوہ صاحب سے ان پر دباؤ ڈلوایا فیض پر کہ جی وہ ہمارے خلاف کیسز بنا رہے تھے, نیب کو کہہ رہے تھے ان کو پکڑو, اور یہ سب باتیں. تو اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف سے رابطے کے بارے میں پوچھا گیا, جی میسج آیا تھا, ان سے بات ہوئی نہیں, باجوہ صاحب سے, باجوہ صاحب کی بات کی ہے. پھر کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے دعویٰ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں سے وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ زیادہ سمجھدار ہیں, ان کے اندر جگرا بھی زیادہ ہے, شاید ان کی ٹریننگ ہے. مونس الہی نے عمران خان کو سب سے پہلے آ کر بتایا, کل اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہم نے ان یعنی عمران خان کو وہ چیزیں بتائیں کہ جس کا نقصان ہو سکتا ہے. ہم نے ایک چیز بھی نہیں چھپائی, اور انہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا تھا کہ ہم نے عمران خان کو سب چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے. انہوں نے پھر بھی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر لیا. تو اب یہ سب عمران خان صاحب کو ڈرانا, پرویز الہی کو کس کے پیغامات آ رہے ہیں, یہ جناب اصل میں باقیات ہیں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی. یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں, اصل میں جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی پنڈی سے یا آرمی چیف آپ کہہ لیں, حتیٰ کہ آپ پارا سمجھ لیں, ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے اب خود کر لیں. وہ گئے, ان کی طرف دیکھنا ہے تو ان سے آپ رابطے رکھے ہوئے ہیں, پھر ان کی طرف چل رہے ہیں تو چلیں, ہمیں بیچ میں نہ لائیں. اور وہاں سے اب کوئی نہیں اس طرح کی بات ہو رہی کہ جس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے, یا قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ آج بھی میں ہوں جناب, آج بھی وہ لوگ ہیں, میں انہی کی طرف سے آ رہا ہوں, میں انہی کی طرف سے فون کر رہا ہوں, انہی کی طرف سے ملاقاتیں کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف جناب ایک آپ اس کو سازش کہہ لیں یا غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. عمران خان صاحب بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم وقت دیں گے, اور امید اچھی ہے کہ اب جو ہے پالیسیز کو بدلا جائے گا, جو پچھلے 8 مہینے میں رہی ہیں اس سے بدلا جائے گا. تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, عمران خان سے ٹائم دینے کو تیار ہے. تو یہ صرف اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, کچھ باقیات یا اس طرح کے پیغامات ہیں. ایکچولی ایسا کچھ نہیں آیا, اور یہی وجہ ہے. اگر یہ ہو جاتا تو پرویز الہی صاحب دوبارہ آتے ادھر, خود آپ سوچئے, دوبارہ عمران خان کی طرف آتے. یہ مونس الہی جو بھاگے بھاگے آ رہے ہیں کہ جی عوام کی طاقت اس طرف ہے, عوامی فیصلے اس طرف ہیں, تو پھر عمران خان سے آ کے کیوں پھر بات کر رہے ہیں؟ پھر کہہ دیں جناب نہیں ہم نے تو کسی صورت اسمبلیاں نہیں تحلیل کرنی, یا چلو کریں گے لیکن یہ جو عمران خان کر رہا ہے بس ہم جا رہے ہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب پر بے شک جمعے تک بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا, لیکن بس کوئی اور راستہ نہیں ہے. میں صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا پیچھے جو کہانی پورٹرے کی جا رہی ہے کہ جی پیچھے سے آیا ہے فلاں آیا ہے معاملہ, اس طرح کا نہیں ہے. ورنہ چودھری شجاعت صاحب ہوں, پرویز الہی ہوں, یہ تو فوراً پھر بالکل ساتھ آپ کو اکٹھے نظر آتے. اب یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ اب چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں جی عام انتخابات جلد نظر نہیں آ رہے, پرویز الہی 4-5 ماہ نکال سکتے ہیں. چودھری شجاعت یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی خواہش ہے, ورنہ مطمئن ہو جاتے جس طرح پہلے تھے کہ چودھری شجاعت سے مل جاتے ہیں. یہ پرویز الہی کی طرف کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ دوبارہ کیوں اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ پرویز الہی پر تکیہ یا بیٹھ جائیں یا ہم یہ کچھ سوچ رہے ہیں؟ ورنہ ان کو پتا تھا وہاں سے اگر ہو رہا ہوتا تو ان کو بڑا ریلیکس ہو جانا چاہیے تھا پی ڈی ایم کو کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے, ہم نے پیغام بھیج دیا ہے پرویز الہی کو, وہ نہیں کہیں جاتا, کوئی نہیں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, ہم نے واضح پنڈی سے پیغام دے دیا ہے, آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ پی ڈی ایم جو اتنی کھلبلی مچی ہوئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ وہ معاملات اس طرح کے نہیں ہیں جو باجوہ صاحب کے دور میں تھے, اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ دیکھیے فخر الرحمان صاحب یہ سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کس نے پرویز الہی کو پیغام دیا کہ الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے گی. اور کیا یہ پیغام آرمی چیف کی جانب سے ہے کہا گیا, مطلب کیا آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا؟ کون عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان بدگمانی پیدا کر رہا ہے؟ پنڈی میں سوچ برعکس ہے. یہ واضح فخر الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, بول نیوز پر بھی آتے ہیں, اس کے علاوہ آپ ان کا پورٹ فولیو دیکھیں بڑا زبردست ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں معاملات برعکس ہیں. میں نے بھی آپ سے عرض کیا, ہمارے ذرائع بھی اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ کہانی کچھ اور ہے, یہ صرف اس طرح دکھائی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیے زرداری کا وزیراعظم کو انتظار کرو دیکھو گی پالیسی اپنانے کا مشورہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بے بس ہو گئے ہیں, بھائی گل نہیں بن رہی. ورنہ تو زرداری صاحب ہوں اور وہ ایکٹیو نہ ہوں, کہنا ہے جی بس ویٹ اینڈ سی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی اب جو کرنا ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے, پرویز الہی پر ہی بس امیدیں ہیں. لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ صرف انہوں نے اس چکر میں بیانات دے دیے تھے, اس لیے واپس پھر پلٹا کھایا ہے. اچھا جی, موقف الگ ہو سکتا ہے, قافلی کے ساتھ مل کر الیکشن میں اتریں گے عمران خان. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, عمران خان کو بھی سمجھ ہے, وہ بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پیچھے دیکھتے ہیں. کیونکہ عمران خان نے واضح کہہ دیا کہ اگر اب اسمبلیاں ہم تحلیل جب کریں گے اور پھر کچھ اور ہوتا ہے, کوئی ایمرجنسی یا الیکشن نہیں کروائے جاتے, تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں. تو اب جب وہ قافلی کو ایک سیف یعنی یوں سمجھے کہ ایک راستہ دے رہے ہیں کہ اچھا واپس وہ آ رہے ہیں, چلو اس بیان کے بعد بھی یہ سارا, تو الگ بات ہے.
مطلب ان کی جماعت الگ ہے ہماری الگ ہے، وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے کہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح سے باجوہ صاحب کے دور میں تھی۔ تو جناب یہ اس وقت ساری صورتحال ہے، لہٰذا آپ یہ ضرور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بہت کچھ کہا جائے گا، بڑا کچھ، تو یہ بدنام کرنے کی بھی کوشش ہوگی۔ جو لوگ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب نیا بندہ ہے اس پر پریشر ہی ایسا ڈال دو، اتنا ڈال دو کہ اس کو آنا ہی پڑ جائے، اس کو بالکل پوری طرح سے آنا پڑ جائے۔ عمران خان بڑے تحمل کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، کوئی لوز بال نہ دے رہے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ایسا کچھ کیا جائے کہ جناب جو بنا میچ ہے وہ خراب ہو جائے۔ وہ بہت طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ بس ایک سازش کہہ لیں یا بدگمانی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پھر یہ پی ڈی ایم کی کوشش ہے کہ عمران خان کو فوج کے خلاف کر دیا جائے، فوج کو عمران خان کے خلاف کر دیا جائے، یہ اب کس طرح سے کر دے تو ہی ہمارا کام بن سکتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سب اس طرف سے ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں لگ رہا ہے کہ چونکہ اب وہ باجوہ صاحب اس طرف تھے، وہ ان کو اون کر رہے ہیں کہ جی ان پر تنقید نہ فلاں نہ کریں، تو اس طرف سے اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے، ادروائز معاملات کچھ اور ہیں۔ اللہ حافظ۔